السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک تو بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، اور پیر کے روز ان کے حلف برداری کی تقریب ہوگی اور وہ حلف اٹھائیں گے لاہور میں پنجاب اسمبلی میں۔ اور بظاہر تو اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو آرڈیننس گورنمنٹ لا رہی ہے کہ اس میں 60 روز کے اندر اگر حلف نہیں اٹھائے گا تو وہ اس کے ممبرشپ آٹومیٹکلی کینسل ہو جائے گی، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے۔ آپ کافی عرصے سے سن رہے ہیں تو جس طرح آرمی چیف صاحب نے بھی کہا تھا کہ بوزدار صاحب کو ہٹایا جائے، چینج کیا جائے، چونکہ پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے آواز اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں ڈیلیور کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کو ذرا کاؤنٹر بھی کیا جائے اور کوئی اس طرح کا چینج آف فیس جو ہے وہ ہونا چاہیے جو کہ ایک ایفیکٹو فیس ہو جو آ کے ان معاملات کو دیکھے۔ تو اب اس کے لیے جو ہے اسٹیج تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے پی ٹی آئی میں شمولیت سے انکار کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے البتہ کہ شاید وہ کیو لیگ میں اعلان کریں، لیکن ابھی یہ قبل از وقت ہے، تو اس بات کی پاسبلٹی ہے کیونکہ پی ایم ایل این کی جانب سے تو ان کو کوئی حمایت میرے خیال میں نہیں ملے گی، لیکن وہ شاید اتنی بڑھ چڑھ کے اس کی مخالفت بھی نہ کریں، چونکہ پی ایم ایل کی اپنی ڈیل کے حساب سے وہ اپنے اس سے چل رہے معاملات۔ تو شہباز شریف نے اس پہ تھوڑی رضامندی ظاہر کی تھی۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ چودھری نثار علی خان جو ہے وہ آئیں، چونکہ ڈان لیکس کا ذمہ دار جو ہے وہ، اور پاناما کے معاملے پہ خاموش رہنا اور مریم نواز کا راستہ روکنا، یہ 3 ایسی وجوہات ہیں جس پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ خاصے بالکل تپے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی والدہ ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی، تو لاہور سے جب لندن سے جب انہوں نے ڈیڈ باڈی بھیجی تھی، تو اس دوران جو ہے چودھری نثار علی خان نے میاں شہباز شریف سے جا کے تعزیت کی تھی، اور شہباز شریف سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ بھی تعزیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن فون بھی کیا تھا چودھری نثار علی خان نے، لیکن میاں نواز شریف نے ان کا فون جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی چودھری نثار کے حوالے سے کہ چودھری نثار جو ہے اس کو پنجاب میں لا رہے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا چودھری نثار اسٹیبلشمنٹ کو پڑھنے والی گالی کم کرا سکیں گے، یا جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اس کے مقابلے میں پرو آرمی یا پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی بیانیہ کھڑا کر پائیں گے، یا کوئی گڈ ول کریٹ کر پائیں گے؟ یہ بھی اپنی جگہ پہ سوالات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہیڈ آن کولین میں جاتی ہے تو اس تناظر اور ماحول میں تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ 2023 میں عمران خان صاحب کا مدعا بھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی مدت پوری ہوگی اسمبلی کی، اور آرمی چیف بھی ان کی مدت پوری ہوگی، نیا آرمی چیف آئے گا، تو اس طرح کی صورتحال جو ہوگی تو اس میں نون لیگ کو ایڈجسٹ کرنا جو ہے وہ کمپیریٹیولی تھوڑا آسان ہوگا۔ تو اس میں جو نئے آرمی چیف بننے کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے کوئی اس طرح کا سیٹلمنٹ کروائیں یا معاملات اس طرح چلیں تاکہ جو ہے وہ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایسی ہو کہ وہ معاملات خراب نہ ہوں۔ اب جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو نون لیگ بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے گی، اور ایسے میں پھر معاملہ آتا ہے پیپلز پارٹی کا، چونکہ نیکسٹ ٹرم کے حوالے سے تو بلاول بھی ایسپرنٹ ہیں اس کے کہ وہ پرائم منسٹر بنے، لیکن چونکہ پنجاب میں ان کی اتنی ہے نہیں، تو اب اس میں جو ہے وہ یہ بھی گیم ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جس طرح ہمیشہ ڈبل گیم ہوتی رہی ہے کہ وہ نون لیگ کو بھی لارا لپا لگائے رکھیں اور ادھر پیپلز پارٹی کو بھی لارا لپا لگائے رکھیں، اور جس طرح کو پریشر گروپس ہیں، جہانگیر ترین جیسا ایک کوئی گروپ کریٹ کر کے جو ہے وہ اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، کچھ لوگ ادھر چلے جائیں، کچھ اس طرح کا انڈرسٹینڈنگ ہو،
اور پھر وہی جو خواہش رہی ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے، کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہ ہو، جو بھی حکومت بنائے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں یوز کرے۔ لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہوگی، ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سے پالیٹکس کرنے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سارے داؤ پیچ جانتے ہیں، تو وہ بھی اپنی کوشش تو یقیناً کریں گے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ پنجے گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے وہ اتنا آسانی سے پیچھے ہٹے گی نہیں، اور جو ہے وہ اپنے لیے کوئی نیا درد سر جو ہے وہ کریٹ نہیں کرے گی۔ تو پہلے جو یہ طے ہوا تھا، یہ جو عمران خان کی شکل میں یہ لے آئے تھے ایک گھوڑے کو سامنے، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نکالیں گے تقریباً 10 سال، تو وہ 10 سال والے تو گیم اب نظر نہیں آتی۔ جو نیکسٹ ٹرم ہے وہ کسی اور کو جائے گا، پی ٹی آئی کو نہیں ملنے والا۔ لیکن اس وقت تک پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت ہی اپنا جو ہے ظاہر حالات ہیں، جو کرونا کی وجہ سے معیشت خراب ہے، ڈیلیور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب تو عمران خان صاحب خود چیخ پڑے ہیں کہ نیب چیئرمین جو ہے وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہے، نیب کا کام صحیح نہیں ہے، وہ جو ہے چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں، چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں، بڑے چوروں کو نہیں پکڑتے۔ یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ جن کو اپنا سیاسی اپوننٹ بھی کہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جائے، وہ جیل میں جائیں، وہ مقدمات کا سامنا کریں، وہ نااہل ہوں۔ تو ظاہر نیب اس ریاست کا ادارہ ہے، تو اس کو چلانے والے، اشارے دینے والے، احکامات دینے والے تو بہت سارے کارنرز ہیں اور بہت سارے پاور سینٹرز ہیں۔ تو جو زیادہ پاور والے لوگ ہیں وہ ان کے کہنے پہ چلے گا، ظاہر ساری چیزیں عمران خان کی خواہش پہ تو چلیں گی نہیں اور نہ ہوگا۔ تو ایسے سارے ماحول میں اب عمران خان صاحب جب خود جو ہے وہ اس طرح کی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اکثر طور پہ وہ ان کا تقریر کے دوران جو ہے کسی جلسے میں جا کے جواب دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو بھی دینا پڑے گا کہ جو پچھلی مرتبہ آرمی چیف صاحب نے جو ایک آف دا ریکارڈ ایک انٹریکشن ہوا تھا ان کا میڈیا کے ساتھ، اس میں بھی یہ چیز کی تھی، اور اس کے بعد یہ ماحول بنانے کے لیے کہ دی ملٹری ٹو ملٹری لیول پہ جو پاک انڈیا ٹاکس ہوئے، پھر اس کے بعد سیز فائر ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت کا دعویٰ کیا گیا سر کریک پہ، تو وہ جو بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو ایز اٹ از عمران خان نے آگے بڑھانے سے انکار کیا، اور یہ شرط ڈال دی کہ جب تک جو ہے انڈیا وہ کشمیر کے بارے میں جو آئینی اقدامات اٹھائے ہیں انہوں نے وہ ریورس نہیں کرتا، تب تک ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اپیرنٹلی ایک پوزیشن ایسی انہوں نے لے لی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی، اور بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن میں ان کو جو ہے وہ فری ہینڈ نہیں ہے۔ تو اب یہ سارا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ جہانگیر ترین کا جو گروپ بنا تھا اس کو تو کول ڈاؤن کرنے میں حکومت کامیاب ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری اور عامر کیانی لاہور گئے، جو ہے آج سنیچر کے روز وہاں جا کے انہوں نے لنگڑیال سے اور دیگر جو دوست تھے ان سے ملاقات ہوئی، پھر بعد میں یہ بیانات بھی سامنے آئے کہ یہ ایک فیملی کے اختلافات ہیں اور وہ سیٹل ہو گئے ہیں، اب ان کے سارے مطالبات مانے جائیں گے۔ اصل مدعا تو جہانگیر ترین کا تھا، اور جہانگیر ترین کے ساتھ اتنے لوگ نمبر ملانے والے جو ہے وہ کوئی خود سے تو نہیں آیا تھا، وہ جنہوں نے ملائے تھے وہی تانتے فی الحال معاملات کو سیٹل کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ جو خطرہ تھا کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا یا اس طرح کی چیز ہوگی، حالانکہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بجٹ میں جہانگیر ترین گڑبڑ نہیں کرے گا، اس لیے کہ بھائی وہاں پر جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ بھی ہے، یہ سارا معاملات ہے، نیشنل معاملہ ہے، تو اس میں کم از کم وہ اس طرح نہیں کریں گے۔ تو باقی یہ بھی پلان پہ ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ صحیح بیہیو کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو بجٹ پاس ہونے کے بعد پھر جو ہے جولائی میں دیکھا جائے گا، اور جولائی سے اگست تک جو ہے وہ تو نجومی بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے برا وقت ہے، اگر وہ گزار گیا تو پھر عمران خان 5 سال پورے کر لے گا، اگر ان کو ہٹایا گیا تو اس کے لیے آئیڈیل موقع یہی ہے کہ جولائی اگست وسط اگست تک جو ہے ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی ہے پولیٹیکل چینج کے حوالے سے تو ٹھیک، ورنہ تو پھر عمران خان کی جو ہے وہ مزید وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں،
اور اپنا خیال رکھیے گا. آئندہ پروگرام تک اجازت دیں. اللہ حافظ.